ایران کا ایک شہر ہے کرمان، وہاں پہ ایک شخص ہے حاج ماشاءاللہ، غالباً اب بھی زندہ ہے۔ پورے کرمان میں جب یہ امام حسین کی مجلس کرواتا ہے، کسی بادشاہ اور وزیر کی مجلس میں بھی اتنے طعام نہیں ہوتے جتنا اس کی مجلس میں امام حسین کا نظر و نیاز ہوتا ہے۔ ہمارے ایران کے استاد کہتے ہیں کہ جب میں ان سے ملنے گیا اور اسی نیت سے ملنے گیا کہ پوچھوں تو صحیح آپ کے پاس اتنا پیسہ آتا کہاں سے کہ آپ امام حسین کے اتنے سفرے اور اتنے طعام لگاتے ہیں۔ جب ملنے گیا تو کہا کہ بوڑھا سا تھا، 70 ایئرز کا، چہرے پہ عجیب نورانیت تھی، اور بیٹھا اور مجھے کہنے لگے کہ آج تک حسین کی میں نے جب بھی نیاز کیا میں نے جیب سے ایک پائی نہیں لگائی، مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے آتا ہے، کون دے کر جاتا ہے، کہ پھر بھی یہ کیسے ہوا؟ میں نے آپ کے بارے میں بہت چیزیں سنی۔ اس نے کہا کہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے میرا کام تھا نجاری کا، جو لکڑیاں بناتے ہیں نا، لکڑی کا کام کرتا تھا، اور میری بڑی الفت تھی، محبت تھی امام حسین سے۔ میری زندگی عشق حسین کے محور میں گھومتی تھی۔ میں لکڑی کا کام تو کرتا تھا، لیکن میں بڑی محنت کر کے لکڑی کے ممبر بناتا تھا حسین کے لیے، مسجدوں کے لیے ممبر بناتا تھا، تعزیہ بناتا تھا، تابوت بناتا تھا، علم بناتا تھا، جس بھی مسجد کا کام ہو سب سے پہلے وہ کرتا تھا۔ پورا سال میری یہ روش تھی، مسجدوں میں ممبر دینا، تعزیہ دینا، حسین سے عشق تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے تھوڑے ہاسپٹلس کے کام بھی کرتا تھا۔ ایک دن کام کرتے کرتے اچانک مجھے اپنی کڈنیز میں بہت تکلیف ہوئی، میں نے درد کو دیکھ کے اندیکھی کر دی۔ 2-3 ہفتے گزرے، تکلیف بڑھتی گئی، یہاں تک ایک دن اتنی تکلیف ہوئی میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ مجھے ہاسپٹل لے جایا گیا، ڈاکٹرز نے مجھ سے کہا کہ کب سے تکلیف ہے؟ میں نے کہا 2 ہفتے سے تکلیف پڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا جلدی جا کر اپنی یورین کے ٹیسٹ دو۔ جب یورین ٹیسٹ دینے گیا تو میرا یورین نہیں آ رہا تھا۔ پھر ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگا، کہا آج کے بعد گھر چلا جا، نہ تجھے چلنا ہے نہ تجھے کام کرنا ہے، بس بستر پہ سیدھا ہو کے لیٹ جا۔ کہ جب گھر پہنچتے پہنچتے میرے پاؤں پھول گئے، اور کہتا ہے کہ مولانا اس دن کا سونا 4 سال تک میں اسی طرح بستر پہ سویا رہا۔ 4 سال تک میں بستر سے اٹھ نہیں سکا، بدن پھول گیا، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہوں نہ پاؤں ہلا سکتا ہوں، یہاں تک کہ میں نے آنکھوں سے دیکھنا بھی چھوڑ دیا، بس مجھے کانوں سے آوازیں سن جاتی تھی۔ کہ جب اس تکلیف میں پہنچا نا، اپنے جتنے رشتے دار تھے سب چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک میری بوڑھی ماں تھی، لوگ میرے قریب نہیں آتے تھے کہ یہ بیمار ہے اس کے قریب نہیں جاؤ، لیکن میری بوڑھی ماں میری خدمت کرتی رہی۔ ماؤں کی قدر کرو جب تک زندہ ہے، اور زندہ نہیں ہے نا تو کم از کم ہفتے میں ایک بار قبر پہ ضرور جایا کرو۔ مرنے کے بعد بھی ماؤں کی دعائیں بچوں کو ضرور لگتی ہیں۔ کہ اس ماں نے میری خدمت ایسے کی جیسے میں بچہ تھا اپنے آقا کو، میں نے امید نہیں توڑی، حسن ظن تھا میرے آقا حسین پہ، بس یہی کہتا تھا مولا میں آپ کے ممبر بناتا ہوں، مولا میں آپ کے تعزیہ بناتا ہوں، مولا مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے ضرور بچا لیں گے۔ کہ جب آخری دن ہاسپٹل میں گئے تو ڈاکٹر نے میری ماں کو کہا بس یہ چند دن کا مہمان ہے، اسے گھر لے جاؤ۔ کہ یہ میں نے آواز سنی، اور سنی تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا امام حسین 4 سال سے آپ سے امید لگا کر بیٹھا، مولا کیا آپ کا عاشق اسی طرح مر جائے گا؟ دنیا کیا کہے گی حسین کے ممبر بناتا تھا، حسین نے اسے شفا ہی نہیں دی۔ تو میری ماں نے گھر کے سرداب میں لا کر مجھے سلا دیا۔ کہ وہ دن تھے محرم کے دن، پہلی محرم ہوئی، میری ماں نے جلدی جلدی گھر میں صفائی کرنا شروع کی، اور نیچے آئی کہنے لگی میرے لال محرم شروع ہو گیا ہے، اب میں تجھے حسین کے حوالے کرتی ہوں، میں جاتی ہوں مجلس سننے۔ کہتا ماں یہ کہہ کر چلی گئی، اس سرداب میں سو رہا تھا، 4 محرم کی رات آئی، آج بھی اس کا گھر موجود ہے، سب کچھ ہے۔ 4 محرم کی رات آئی، میں نے دیکھا کھڑکی سے ایک پرندہ اندر آیا۔ کہتا تب تک کان کام کرتے تھے، لیکن جیسے یہ پرندہ آیا میری آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا۔